بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاء اللہ چھابڑی گوٹ فارم لاہور ٹاپ پروف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں سب دوستوں کو۔ السلام علیکم۔ بابا جی کان تو پھاڑ لو کھینچ کے حقیقت۔ یہ جی ہمارے ساتھ ایک مصباح ہوا تھا۔ یہ بکرا میں ایکسپیکٹڈلی اپنے فارم کا بریڈر بنانے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرے پاس ابھی یہ بریڈر ہے، یمن اس کا نام ہے۔ اس کی آنکھ میں تھوڑی سی چوٹ لگی تھی تو وہ چھل گیا تھا، پونگی لگ گئی، تو یہ بریڈر ہے ہمارے پاس۔ ابھی اس کی ویڈیو یہ دیکھیں، جو ابھی کھانے میں مصروف ہے، اس کو دوبارہ تعارف کراتا ہوں۔ تو یہ ہمارے گھر اسی کا بیٹا ہے، اسی کا بیٹا ہے یہ، اور اس کی ماں ایکسپائر ہو گئی تھی۔ بخار ہوا اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ بھئی کیا، یا ہم ٹیک کیئر نہیں کر پائے یا اس کی عمر اتنی لکھی تھی۔ تو بہرحال بابا جی دکھانا ذرا پیر ادھر کر کے نا، سکے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ جو وائٹ ہوا ہے نا، یہ فل سوج گیا تھا، اگلے اوپر والے گٹے تک نا فل سوج گیا تھا اور کوئی زخم نہیں تھا، ریشہ تھا۔ ہم نے نا سب سے پہلے اس کو ایگمنٹن دی۔ بابا جی انہوں دوائی تو لاؤ نا پہلے، پھر وہ دوائیاں لے آ کے دکھاؤ جڑی ٹیکے سے لا رہے ہیں، وہ دوائی لاؤ۔ تو اس میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی اسے کیل لگ گیا ہے، اس کی وس چڑھ گئی ہے، کوئی زخم نہیں تھا لیکن سوج رہا تھا۔ کچھ دن لنگڑاتا رہا، پھر لنگڑانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ دیکھیں گٹا جو ہے اس کا جو ناخن ہے نا، وہ بالکل نرم ہو گیا تھا کہ جیسے اس میں کوئی پس پڑ گئی ہے۔ تو ہم نا بڑے پریشان، اس کو سب سے پہلے ہم نے ایگمنٹن دی کہ بھئی اندر کوئی ہے نا ریشہ تو وہ سڑ جائے گا۔ اب یہ اے دوائی دا کی نام ہے بابا جی جڑی دیتی جائے، جڑی چھاپا کی طرح تھا؟ فارمولا۔ ہر قسم کے نئے پرانے اور انتہائی خبیث زخموں اور ذرا تھوڑا ادھر کرو، زخموں کو جلد مندمل کرنے کے لیے بے خطا دوا ہے۔ آپریشن اور دوسرے کٹے پھٹے زخم مختصراً وقت پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے استعمال سے مکھیاں اور زخموں کے قریب نہیں آتی۔ یہ دوائی ایک لائے ہم نے، اس کے کہا کہ بھئی اس میں اگر پیپ ہے تو مکھیاں بیٹھیں گی، زخم اس کے اوپر نہیں تھا، تو ہم نے اس کو نا یہ والی دوائی ایک تو یہ لگائی، ایگمنٹن لگائی۔ بابا جی ابھی جڑے ہوں ٹیکے ڈاکٹر نے سجیسٹ کیتے تھے وہ لے آؤ، وہ ہاں جڑے اینو لگ رہے تھے۔ تو پہلے تو ڈاکٹر نے آ کے نا، یعنی کہ ہم کو ہفتہ 10 دن تو خود ہی علاج کرتے رہے نا کہ یار ہو، پھر ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے پہلے اس کو ٹیکہ سجیسٹ کیا، وہ ہم نے لگایا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو پھر ہم نے نا ڈاکٹر کو کہا یار وزٹ کرو نا، تو وزٹ کر کے آیا۔ ابھی یہ پینسٹین 5 mg یہ لگ رہا ہے اب اس کو۔ یہ پاؤڈر ہے، اچھا یہ زیادہ ہیں، یہ پینسٹین 5 mg یعنی کہ پانی پا کے ملا کے پاندے، بس یہی ٹیکہ لاندے۔ اور 3 ٹیکے سن، ایک ہے لسپائرین، ایک لسپائرین لگایا ہے، اور ایک لاکسن بخار کے لیے، دردوں کے لیے، بخار کے لیے وہ لگایا۔ تو اس سے ماشاءاللہ اس کی سوجن ختم ہو گئی ہے اور ابھی یہ ٹھیک ہونے کے قریب ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے تو سب سے پہلے کہا تھا کہ یہ تو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو آپ کو ذبح کرنا پڑے گا،
یعنی کہ یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اگر علاج ہے تو بہت لمبا ہے. آپ اس کو گھوڑا ہسپتال لے کے جائیں, گھوڑا ہسپتال لے کے جائیں, اس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں تو پھر علاج ہو سکتا. تو ہم نے نا یہ پہلے انہوں نے یہ انجیکشن لگایا, دکھایا ہمیں کہ یہ والا انجیکشن لگائیں تو پھر دیکھتے ہیں. تو میں نے یہی سوچا کہ اگر 2 دن انجیکشن لگانے سے فرق نہ پڑا تو پھر ہم اسے گھوڑا ہسپتال لے کے جائیں گے. لیکن وہ اللہ نے کرم کیا, گھوڑا ہسپتال جانے سے پہلے ہی ابھی وہ ٹھیک ہونے کی طرف آ گیا. دیکھیں اپروکسیمیٹلی قریب آ گیا. ورنہ یہ اس وقت جو کنڈیشن ہے نا, اس وقت اس کے اوپر سوائلنگ نہیں دکھ رہی, یعنی کہ جڑ گیا, خشک ہو گیا. یہ ابھی دوائی لگانے سے تر ہوا ہے. تو یہ لیسن لرنڈ ہے جی کہ آپ نے جانور سمجھ کے لاپرواہی نہیں کرنی. اسی طرح جس طرح انسانوں کے لیے بندہ فکر کرتا ہے نا, آپ اس طرح کریں. مجھے یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی بہت اعلیٰ نسل ہے, صرف مجھے اس سے پیار یہ تھا کہ یہ یومن جو ہمارا بریڈر ہے اس کا بچہ ہے, اور اس کی پٹھ جو ہے نا بڑی پیاری تھی. وہ ہمارے ہاں ہی میں نے پٹھ لی تھی, مثلا کھیری پٹھ لی تھی, یہیں پلی بڑی, اور وہ بڑی لاڈلی تھی. یعنی کہ اس کی سب سے پہلے تو یہ کیفیت ہوتی تھی, یہ والی سچویشن ہوتی تھی کہ وہ کہیں بھی بند نہیں رہتی تھی. چھلانگے لگو کہ اس نے باہر آ جانا ہے, اندر ونڈے والے کمرے میں جا کے اس نے کھانا ہے. وہ داؤ میں ہوتی تھی کہ کب میں دا لگاؤں. تو ماشاءاللہ وہ اچھی پلی, اور وہ کراس بھی پہلے ہی ہو گئی. یعنی کہ وہ کراس بھی وقت سے پہلے ہو گئی, ہمیں نہیں پتہ لگا کب وہ بکرے کے پاس چلے گی, کیونکہ وہ ایک جگہ ٹکتی نہیں تھی. تو کراس ہو گئی, صحت اچھی تھی. تو پھر اس نے یہ بچہ دیا, ایک ہی بچہ. چھوٹی عمر تھی نا, عمر بھی تو پوری نہیں ہوئی تھی اس کی. تو مثلا 2 دانت ہو گئی تھی. تو بکری نے بچہ دیا. یہ اس کا وزن جو ہے نا پیدائش کے وقت, ایک اکیلا تھا شاید, اس لیے 6.25 کلو ویٹ تھا اس کا. تو میں نے کہا یار یہ پیدائش میں ہی اتنا ماشاءاللہ اس کا قد شد ہے, تو صحت ہے, وزن زیادہ ہے, تو میں اس کو اپنا بریڈر بناؤں گا, صحت مند ہوگا. تو بعد میں یہ کیفیت آ گئی. دل کو بڑا دکھا, یار اتنے پیار سے میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اس کو جوان ہونے کا, تو یہ کیفیت آ گئی ہے. تو بہرحال اللہ نے اسے شفا دی ہے. اب یہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. کھاتا پیتا پہلے بھی تھا. میں نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ میں ان کا ڈاکٹر صاحب کھاتا پیتا تو ٹھیک ہے, کھانے پینے کے بعد نا وہ پیچھے کھڈا ہے, اس کے اندر جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا. ظاہر ہے وہ اندر ریشہ تھا, وہ اس کو تنگ کرتا تھا, تو وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا تھا. پھر جب بھوک لگتی تھی باہر آتا تھا, کھا پی کے پھر چلا جاتا تھا. اب ماشاءاللہ ٹھیک ہے, باہر رہنا شروع ہو گیا. وہ اٹمین کے اس کے اندر جو بھی تھا, اب وہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو کینسر کیوں کہا. ظاہر ہے وہ اسٹڈی ہوتی ہے نا, اسٹڈی کے مطابق انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ کیونکہ یہ ایگمنٹن سے بھی ٹھیک نہیں ہوا, تو شاید یہ پھر کوئی ایسی چیز ہے جس کو کینسر کہا جا سکتا ہے. لیکن انہی ڈاکٹر صاحب نے پھر ہمیں سجیسٹ کیا یہ انجیکشن نا, تو اس سے الحمدللہ افاقہ ہو گیا. تو باقی دیکھیں جی, یہ گوٹ فارمنگ میں آپ کو چیلنجز آتے ہیں, تو چیلنجز کو فیس کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کل کی ڈیٹ کا صفائی کا تھا, ہم نے صفائی کو کنسیڈر کیا. یہ پرلی سائڈ ساری مینگنوں سے بھری ہوئی تھی. بابا جی سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ بالکل صاف کر دیں, اب مینگنیں نہیں ہونی چاہیے ادھر کہیں بھی. وہ کٹھی, بس وہ برسات کا مہینہ تھا نا, تو ایک جگہ کٹھی کرتے رہے, اوپر سے بارش پڑ گئی, وہ گیلا گویا بن گیا. تو وہ اسی انتظار میں زیادہ ہو گیا کہ بھئی بارش ختم ہوتی ہے, تو بارش تو 2 مہینے پھر نہیں ہوتی, ختم ہوتی نا. تو اس طرح صاف ستھرا آپ کا فارم ہونا چاہیے. بارش میں چپ چپ تو ہوتی ہے, تو یہ جو ہم نے پیلٹس لیے ہوئے ہیں, پیلٹ سے ہم گزارا کرتے ہیں. یہ بکریاں ماشاءاللہ, یہ بکرے ہیں ہمارے آلموسٹ. یہ کالی ڈبی صرف پٹ ہے, ایک اس میں یہ کالی ڈبی بھی پٹ ہے. تو بیچ میں ہی گھوم رہی ہیں جگہ کم ہونے کی وجہ سے. تو اس میں یہی ہے کہ بکرے جب جوان ہو جاتے ہیں تو وہ بکریوں کو تنگ کرتے ہیں, پٹھوں کو. ایک وہ بھی پٹ ہے, وہ کالی. اچھا, اگر وہ بھی پٹ ہے
یہ بھی پٹ ہے، یہ بھی پٹ ہے. تو ایک اور پٹ کدھر، وہ پٹ کدھر ہے؟ چارے پٹھاں بابا جی اتھی نے ہونا جدھر سٹ لگی وہ بھی اندر ہے. وہ کتنے؟ اچھا وہ اوپر بیٹھی ہے. یہ نا ہمارے نا پیلٹس جو تھے وہ دیکھیں، وہ اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ دوسری ہم پٹی کروا چکے ہیں. کھا پی کے ابھی ادھر بیٹھ گئے، ویسے ٹھیک ہے، ایکٹیو ہے، لیکن وہ پلستر ہوا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو یہ ہے جی صورت حال. کچھ بکریاں ہماری اوپر ہیں، میں آگے بھی دکھاتا ہوں. یہ ہماری بکریاں ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق کراس ہو چکی ہیں. 4 بکریاں ادھر ہیں. اب 4 بکریاں یہ اور 3 بکریاں یہ. میرے حساب سے 4 بکریاں کراس ہونے والی تھیں. اے ہو گئی نا. اچھا ایک کیب ہے. تو 4 تے 4 8 بکریاں ساڈے کو. اچھا بابا جی وہ بکریاں 2 دند ہو گئی نے تے اے ہو جاندیاں نا تو پھر انہوں نے بھی بکرے اگے چھڈو. ہاں یہ ہوئی ہے. ہاں جی لیکن یہ کسی کچک نہیں ہو گئی ہونی نا. ہاں تو لگتا اپنے ہوئی یہ تو ہوئی تو پھر تو چنگی گل. لیکن وہ تو یہ کھیرا ہے کھیرا بکرا پر کوئی نہیں لا تو لئی انہیں. مطلب تینوں تو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. اچھا مگر اچھا 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 چلو اگر یہ کولو ہوئی تو پھر تو چنگی. بچپن کا شوق، بچپن کا پیار ہے. بچپن کا پیار جی. بہرحال جی وہی ہوتا ہے. ابھی وہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پٹ 2 دانت ہو گئی ہے، ایک وہ والی پٹ اور ایک وہ 3. ہاں ایک یہ 1 2 کالی ڈبی اور یہ کالی گانی والی اور ایک وہ جس کی ٹانگ چوٹ لگی تھی. تو ان کو ہم بھی اس دفعہ کراس کرائیں گے تو ہماری بکریاں جو ہے نا وہ 12 بکریاں کراس ہوں گی اس دفعہ اس سیزن میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو امید ہے. ابھی میں نے یمن کو سیلیویٹ 5 cc لگایا ہے. بابا جی اندر چھوڑ آئے ہیں. سیلیویٹ انجیکشن لگایا ہے اور ان کو بھی 3 cc لگایا ہے. ان تینوں پٹھوں کو پھر یہ ذرا ہیٹ پہ آئیں، صحت پکڑیں، ایگز اچھے ریلیز کریں اور ان کی پریگننسی میں ہیلپ فل ہوں گے. میں کسی کمپنی کو کی تشہیر نہیں کر رہا، لیکن میں پچھلی دفعہ کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں. پچھلی دفعہ میں نے کوئی انجیکشننگ نہیں کی تھی سیلیویٹ یا وٹامن ED3 کی، تو میری بکریاں خالی رہ گئی. تو میں ابھی چاہتا ہوں کہ میں کوئی رسک نہ لوں. تو دیکھتے ہیں اگر وہ رزلٹ اچھا آیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اتھینٹک ہے. انجیکشننگ یعنی کہ پروٹوکول میں جب آپ نے بکریاں کراس کرانی ہیں اس سے پہلے بکرے کا اور بکریوں کا پروٹوکول ضروری ہونا چاہیے، جس میں ہم ڈورمنگ تو پہلے کرتے تھے. تو ڈورمنگ ہو گئی، اس کے بعد آپ نے پھر سیلیویٹ اور وٹامن ED3 کا انجیکشن لگانا ہے بکرے کو بھی اور بکریوں کو بھی. اس سے یہ ہے کہ بکرے ویسے بھی یہ ملٹی وٹامنز طاقت کے ٹیکے ہوتے ہیں تو یہ فائدہ مند ہی ہوتے ہیں. تو ذرا اچھے طریقے سے جب بکری بکرا آپس میں میچ کرتے ہیں تو پھر بچے اچھے اور زیادہ کوانٹٹی میں پیدا ہوتے ہیں. چلیں جی ویڈیو کافی لمبی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.